محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تھالی کا بینگن۔ اس دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، پہلے نبی ہونے کا شرف سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آخری نبی ہونے کا اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کے لیے ایسے افراد کو چنا جن کی زندگیاں ہر طرح کے عیب سے پاک تھیں۔ لوگوں میں ان کی سچائی ایک مثال تھی، پرہیزگاری اور نیکی ان کا پیدائشی وصف تھا۔ انہی خوبیوں کی بنا پر ہدایت کے آسمان پر وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قطبی ستارے کی طرح روشن اور منور دکھائی دیتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی اس فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے نبوت کے بند کیے ہوئے محل میں نقب لگانے سے باز نہ آئے۔ نقب لگانے کا یہ سلسلہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ بدقسمتی سے بر صغیر بھی بدنامی اور رسوائی کی اس سیاہی سے اپنا دامن نہیں بچا سکا۔ ایک جھوٹا نبی انگریزوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے کردار مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے ترقی اور تنزلی کے مراحل عجیب انداز میں طے کیے۔ کبھی مجدد بن بیٹھا تو کبھی مہدی، ابن مریم ہوا تو کبھی مسیل مسیح، معمور من اللہ ہوا تو کبھی مظہر خدا۔ مظہر انبیاء کے ساتھ ساتھ مظہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، مظہر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور کبھی ذلی نبوت جیسے بلند بانگ دعوے کیے۔ شاید آدمی زندگی میں اتنے لباس نہ بدلتا ہو جتنے مرزا نے کردار بدلے ہیں۔ نبوت اور رسالت ایک مقدس اور پاکیزہ منصب ہے، لیکن پاکیزگی نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کا وجود ناپاک، اس کا کردار گھٹیا، اس کے خیالات فاسد، اس کی تحریریں فحش۔ دنیا کے کسی لکھنے والے نے آج تک ایسی گھٹیا زبان استعمال نہیں کی جیسی اس نے کی ہے۔ اس نے بچپن کی سیڑھی پر جس کم عقلی اور ناسمجھی سے قدم رکھے ہیں، اس نے اس کی نبوت کے دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ جوانی کیا اور بڑھاپا کیا، پوری کی پوری زندگی وہ مختلف ذہنی، اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ افیون اور شراب دوائیوں کے نام پر اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ یہی چیزیں تھیں جنہوں نے خود اس کے پیغمبرانہ دعوے کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ اس کے الہامات کو سنیے، اپنی ہی باتوں کو جھٹلانے کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی تحریروں کو سنیں، ایسی ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز چیزیں سننے کو ملیں گی کہ بے اختیار آپ کا دل چاہے گا کہ دیوانگی کا عالمی ایوارڈ مرزا قادیانی کو عطا کر دیا جائے۔ اس جھوٹے نبی کی پرورش کس نے کی؟ اس خاردار پودے کی آبیاری کس نے کی؟ اس کی جھوٹی شخصیت کو نبوت کا لباس کس نے پہنایا؟ اس کی گھٹیا تحریروں اور خیالات کو الہام کیسے بنایا گیا؟ خوبصورت اور دل نشین انداز میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی دلچسپ اور مضحکہ خیز داستان دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے تیار کی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تھالی کا بینگن، حصہ سوم، تحریر اشتیاق احمد، پیشکش محمد طارق شاہد۔ انگریزی الہام۔ مرزا کا کہنا تھا مجھے الہام بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے باتیں اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ مرزا کو الہام عربی زبان میں نہیں، اردو یا انگریزی زبان میں ہوتے تھے۔ اس نے اپنی کتابوں میں بے شمار الہامات درج کیے ہیں، وہ الہامات آپ کو بھی سناتے ہیں۔ واضح رہے
کہ یہ سب کے سب مرزا کی اپنی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں سنا رہے۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے، مرزا کو الہام ہوا آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر الہام ہوا آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ آئی کین وٹ آئی ول ڈو، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ غالباً ویسا انگریزی ترجمہ ہے جس طرح کا ابتدائی کلاسوں کے بچے اسکولوں میں کرتے ہیں، اور ٹیچر مزے لے لے کر ایسی کوششوں کے نمونے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے بدن کانپا مرزا کا، اور یہ الہام ہوا وی کین وٹ ول وی ڈو، ہم کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے۔ آگے مرزا لکھتا ہے، اور اس وقت ایسا معلوم ہوا گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے۔ آپ نے اس الہام کے الفاظ سنے؟ آپ آخری جملے پر غور کریں، لکھتا ہے گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے۔ یہاں مرزا نے اپنے خدا کا مزید تعارف کروا دیا ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اب جس پودے کو انگریز نے لگایا، اسے الہامات بھی انگریز ہی کی طرف سے ہو سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ انسان لاکھ جھوٹا ہو، کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے سچ نکل ہی جاتا ہے۔ شیطان تک کبھی کبھار سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مزید ملاحظہ کیجئے، God is coming by his army، اللہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے۔ بائی کے الفاظ پر غور کریں۔ The days shall come when God shall help you، وہ دن آئیں گے جب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے شیل کی فصاحت پر غور کریں۔ یہ الہامات مرزا کی کتاب حقیقت الوحی سے لیے گئے ہیں۔ غلط انگریزی کے علاوہ مرزا کو پنجابی میں بھی الہام ہوتے تھے۔ اس کا ایک الہام ہے پٹی پٹی گئی، یعنی پٹی تباہ ہو گئی۔ مرزا نے اس فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے جو یہ الہامات یا وحی اس تک پہنچاتا تھا۔ اس نے اس کا نام ٹیچی ٹیچی لکھا ہے۔ اسی کتاب میں لکھتا ہے 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب دیکھا، ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا، اس نے بہت سا روپیہ میرے سامنے ڈال دیا۔ مرزا جی خواب میں بھی روپے ہی دیکھتے تھے، کیا نبوت ہے؟ میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ مرزائیوں کی ایک عجیب بات چلتے چلتے آپ کو بتا دوں، مرزائی خود کو مرزائی کہتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں، خود کو احمدی کہتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ مرزائی ہیں، تو فوراً جواب میں کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو احمدی ہیں۔ اب آپ مرزا کا ایک الہام سنیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ لکھتا ہے اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے، انا انزلنا قریبا من القادیان، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا قادیان میں۔ جس روز یہ الہام ہوا اس روز میرے بھائی مرزا غلام قادر میرے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، یعنی انا انزلنا قریبا من القادیان، تو میں سن کر بہت حیران ہوا کہ قادیان کا نام اور قرآن میں درج ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام قرآن میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو مجھے کئی سال ہوئے دکھایا گیا۔ آپ نے کشف ملاحظہ فرمایا، الہام سنا۔ اب ذرا مرزائی حضرات قادیان کا لفظ قرآن میں دکھا دیں، کیونکہ کشف میں تو اگر کپڑوں پر سرخی کے قطرات گر جائیں تو وہ بھی محفوظ رہتے ہیں اور دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں۔ تب پھر جب کشف میں مرزا نے قرآن میں قادیان کا لفظ دیکھ لیا تو اب مرزائی ہمیں دکھا دیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو کم از کم غور ہی کر لیں کہ کس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی، یعنی جو ضرورت کے وقت نقد رقم لے کر آتا تھا،
اور قرآن میں قادیان کا نام، اس پر دعویٰ نبوت کا ہے نہ کمال۔ مرزا جی کبھی کوئی سچ بول لیتے تھے، اور یہ سچ تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کا خدا اور رقم لانے والا فرشتہ کس قسم کے ہیں۔ اب چند اور الہامات اردو زبان میں۔ اے مرزا، تو ہم سے میری اولاد جیسا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور مرزا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا کہ تو مجھ سے میری اولاد جیسا ہے۔ اولاد جیسا کوئی اسی صورت ہی ہو سکتا ہے جب اولاد بھی موجود ہو۔ جس کسی کی کوئی اولاد نہیں، اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں تو آپ کی اولاد جیسا ہوں، یا کوئی کہہ سکتا ہے آپ میرے لیے میری اولاد جیسے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد ہوگی تبھی یہ بات کہی جا سکے گی۔ اس سے ثابت ہوا مرزا جی کو جو عقیدہ سکھایا گیا وہ عیسائیوں والا تھا۔ وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ اس سے سکھانے والوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ مرزا مرتد ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھا۔ خطبہ الہامیہ نامی کتاب میں مرزا نے لکھا ہے، مجھے خدا کی طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں مرزا نے جھوٹ کی انتہا کر دی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس تحریر میں مرزا نے خود کو سب سے بڑا جھوٹا ہی ثابت کر دیا۔ یاد کیجئے، مرزا نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم سے جس کا نکاح ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس نے مدت بھی مقرر کی تھی کہ 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، لیکن اگر اللہ نے مرزا کو زندہ کرنے اور مارنے کی صفت دی تھی، تب تو مرزا خود اپنی صفت سے کام لے کر محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو ہلاک کر سکتا تھا، اور اپنی پیشگوئی کے مطابق خود کو سچا ثابت کر سکتا تھا۔ یہ تو اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ اسی طرح پادری عبداللہ آتھم کو بھی اس نے مرنے کا وقت بتا دیا تھا، وہ بھی نہ مرا۔ اب مرزا کو چاہیے تھا نا اپنی صفت سے کام لے کر عبداللہ آتھم کو مقررہ وقت پر موت کی نیند سلا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ دیکھو، میں نے عبداللہ آتھم کے اتنی مدت میں مر جانے کی پیش گوئی کی تھی اور یہ مر گیا۔ لیکن مرزا نے اپنے ہاتھوں سے یہ قیمتی مواقع ضائع کر دیے۔ 80 سال تک زندہ رہنا مرزا جی کی اشد ترین ضرورت تھی، ورنہ وہ جھوٹے ثابت ہوتے۔ وہ خود کو 68 سال سے اوپر زندگی نہ دے سکا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی ذلت اور کذب بیانی سے محفوظ رکھے۔ اب ایک اور الہام سن لیں۔ مرزا نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے، اے مرزا، تیری شان یہ ہے کہ تو جس چیز کو کن کہہ دے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن کہنا صرف اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن مرزا نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اس صفت میں اسے شریک کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے جھوٹ ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ مرزا نے اپنے ایک الہام میں یہ بھی لکھا ہے، ایک دن میں نے دیکھا میرے مقابلے میں چند لوگوں نے پتنگ اڑائی، چنانچہ ایک شخص کی پتنگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو زمین پر گرتے دیکھا۔ یعنی مرزا بھی اس الہام کے وقت پتنگ اڑا رہا تھا۔ پھر کسی نے کہا غلام احمد کی جے۔ یہاں مرزا نے اپنا رشتہ ہندوؤں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہندو بھی ہے۔ ایک روز مرزا نے خواب دیکھا کہ برطانیہ کی ملکہ اس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہے۔ مرزا نے اپنے مرید عبد الکریم سے کہا کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال مہربانی فرما کر ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں اور 2 روز قیام فرمایا ہے، ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا انگریز کی طرف سے مقرر کیے جانے والے نبی کے ہاں انگریز ملکہ ہی آ سکتی ہے۔ مرزا کا ایک اور الہام سنیے۔ 21 رمضان المبارک کی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر تیرا خدا قادر ہے تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے، جس کو کبھی میں پتھر خیال کرتا ہوں، کبھی لکڑی۔ تب میں نے اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دے۔ میں اس دعا میں لگ گیا، جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ پتھر بھینس بن گیا۔
سب سے پہلے میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بڑی روشن اور لمبی تھیں۔ میں خدا کی قدرت کو دیکھ کر وجد میں آ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ آپ نے مرزا کا خواب سنا؟ کیا نعوذ باللہ کوئی نبی اس جیسی لغو اور بیہودہ باتیں کر سکتا ہے؟ پتھر کو بھینس بنانے کی فکر میں مبتلا انسان کے بارے میں محض ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ کیا یہ صاحب اللہ کا امتحان لے رہے تھے؟ اس قسم کے خواب اور الہام سنا سنا کر مرزا اپنی دکان چمکاتا تھا کہ بس لوگ کسی طرح اسے نبی مان لیں۔ مرزا نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور ہیں۔ اس خواب سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں۔ واہ، کتنا درست نتیجہ نکالا مرزا نے۔ اللہ مرزائیوں کو بھی یہی نتیجہ نکالنے کی توفیق دے۔ یوں بھی اپنے نبی کے الٹ وہ کوئی اور نتیجہ نکال بھی کیسے سکتے ہیں؟ مرزا نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلی اور ایک کبوتر مرزا کے پاس ہے، جس پر وہ بلی حملہ کرتی ہے اور بار بار ہٹانے سے بھی باز نہیں آتی۔ آخر اس نے کبوتر کی ناک ہی کاٹ دی، خون بہنے لگا، پھر بھی باز نہ آئی۔ آخر مرزا نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کا منہ زمین پر رگڑنا شروع کر دیا۔ بار بار رگڑتا تھا لیکن وہ پھر بھی سر اٹھاتی تھی۔ آخر مرزا نے کہا، آؤ اسے پھانسی دے دیں۔ اس خواب میں سب سے پرلطف بات یہ ہے کہ بلی کے منہ میں کبوتر کی ناک آئی، جو اس نے چونچ کے اوپر سے کاٹ لی۔ آپ خود غور کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ مطلب یہ کہ مرزا کو جھوٹ بولنے کا بھی بالکل سلیقہ نہیں تھا۔ یہ کام وہ تمام زندگی سلیقے کے بغیر کرتا رہا۔ دوسری بات اس خواب میں یہ ہے کہ آؤ بلی کو پھانسی دے دیں۔ گویا مرزا کے نزدیک بلی کو پھانسی دے دینا بھی کوئی برا کام نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مرزا ایک اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں نے دیکھا زار روس کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق تھی۔ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بندوق ہے، بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں۔ گویا ظاہر میں ڈنڈا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ خارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا، اس کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بو علی سینا بھی میرے پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیر کمان سے ایک شیر بھی شکار کیا گیا۔ خواب آپ نے سنا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ بو علی سینا خارزم بادشاہ کے زمانے میں نہیں، اس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ خارزم بادشاہ کی حکومت بعد میں ہوئی۔ مرزا اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھ گیا کہ خارزم بادشاہ بو علی سینا کے وقت میں تھا۔ معلوم ہوا مرزا تاریخ کے اعتبار سے بھی پیدل تھا۔ لیکن اس خواب میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا کے ایک ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا، وہ بھی زار روس کا، اور بعد میں وہ بندوق بن گیا۔ دوسرے ہاتھ میں خارزم بادشاہ کی تیر کمان تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تیر شیر پر کیسے چلایا گیا؟ ایک ہاتھ سے اس زمانے کی بندوق چل سکتی تھی نہ تیر۔ معلوم ہوا مرزا جتنی بے وقوفانہ باتیں شاید ہی دنیا میں کسی نے کی ہوں گی۔ حیرت ہے مرزائیوں پر، جنہوں نے ان سب باتوں کو درست سمجھ لیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ مرزا کی طبیعت خراب تھی۔ خواب میں اسے ایک شیشی دکھائی گئی، اس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ مطلب یہ کہ مرزا کا علاج بھی بذریعہ وہی تجویز کیا گیا، اور وہ بھی محمل انداز میں۔ اب ایک واقعہ اور سن لیں۔ لکھتا ہے، میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ کچہری میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ ایک طرف کارندہ ایک مثل اٹھائے کھڑا ہے جسے وہ حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مثل اٹھا کر کہا، مرزا حاضر ہو۔ تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس پر بیٹھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انگریز حاکموں کو خدا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ ایک جگہ مرزا لکھتا ہے، ایک روز کشف کی حالت میں ایک بزرگ کی قبر پر خود کو دعا مانگتے دیکھا۔ وہ بزرگ میری دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔
اس وقت میں نے سوچا کہ اپنی عمر 15 سال بڑھا لوں گا۔ تب میں نے دعا کی کہ میری عمر 15 سال بڑھ جائے۔ اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی۔ تب میں اس بزرگ سے خوب لڑا جھگڑا۔ آخر اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آمین کہتا ہوں۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر 15 سال بڑھ جائے۔ اس بزرگ نے آمین کہی۔ ملاحظہ ہو، قبر میں سوئے ہوئے بزرگ سے لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ غور کے قابل بات اس چھوٹے کشف میں یہ ہے کہ یہ کشف 1903 میں لکھا، 1908 میں مرزا مر گیا۔ یعنی اس کشف کے صرف 5 سال بعد، جبکہ کشف کے مطابق عمر 15 سال تو کم از کم بڑھتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مرزا اپنے ہی اس مذموم کشف کی روح سے صاف جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس کشف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قبروں سے مانگنے کا بھی قائل تھا، بلکہ قبروں میں سوئے ہوئوں سے لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوانے کا بھی قائل تھا۔ یہ مرزا کے اتنے بڑے جھوٹ ہیں جو اٹھائے جائیں نہ دھرے جائیں۔ اللہ مرزائیوں کو عقل عطا فرمائے، آمین۔